کا قصیدہ تمام ہوتا ہے اگر نہیں ہے، کوشش کرو گے پھر بھی عزت نہیں ملے گی، کوشش کرو گے پھر بھی عزت نہیں ملے گی، قرآن میں ایسی کوئی اور جنت میں
زبیدہ جنت نہیں ملے ورنہ تمہیں زبیدہ جنت نہیں ملے گی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی رومال سیدہ سے بخشی ہے شہن عزت رومال سیدہ سے بخشی ہے شہن عزت کیسی اب کسی کو عزت نہیں ملے گی اور کیسی اب کسی کو عزت نہیں ملے گی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی عباس اور سکینہ ہے پیار کی علامات عباس اور سکینہ ہے پیار کی علامات سے بھی اب ایسی الفت نہیں ملے گی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی ناموس مصطفیٰ کی ناموس مصطفیٰ کی چھینی ردائیں بے غیرتوں تمہیں اب عزت نہیں ملے گی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی شبیر کی نہیں نے اعلان کر دیا ہے شبیر کی نہیں نے اعلان کر دیا ہے شیطانی طاقتوں کو بیعت نہیں ملے گی شیطانی طاقتوں کو بیعت نہیں ملے گی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی عباس کے علم کا سایہ نہیں
عزت نہیں ملے گی دنیا میں ایسی کوئی. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر شیر محمد بن سجاد حسین سے پسند بدن میں نہیں تاب ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں پورا تیز سے دیتے ہیں حلوہ جاؤ پہ ٹہل جاتے ہیں سینکڑوں تیر
کشا جاتا ہے زخم بڑھتے ہیں بدن زور لگا جاتا ہے بند آنکھیں ہیں سرے پا جھکا جا کرتے ہیں گل ہے دورے سے امام تو سراہیے آئے کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا ہر بلا کو ہے اور ایک زخم اٹھانے والا پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا سمجھ بستر ابو بچیاں کھانے ہر چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے مارے گھر میں کہ زباں کو جو ہے لوچا اور کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت زوال ایٹھی جاتی ہے زباں پیاس کی شدت سے کمال کبھی زینب کا ہے غمگاہ سکینہ کا خیال دل جو ڈلتا ہے تو حضرات ہوئے جاتے ہائے مثل خورشید بدن ذوق سے تھراتا ہے کمرے سے خشک زبان دکھلا کر بحر حق پانی کا ایک جام پلا دو لا کر اہل کی کہتے ہیں یہ تیرے ستم چمکا کر آب شمشیر پیو بچیوں کے پاس نہیں فرماتے ہیں یا سے سوئے پلک دے کے رہ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں یہ خالق سے کہ رب غفور تو ہے عالم کے نہیں کچھ تیرے بندے کا قصور کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم و تواضع سے ہاتھ پہ اٹھانا نہیں مجھ کو اور جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا ہوں میں پانی دیتے نہیں ڈورو کا پیاسا اور تو نے بچپن میں میرے ناز اٹھائے یا رب تو نے بچپن میں میرے ناز اٹھائے یا رب وہ عنایت کیا جو میں نے کیا تجھ سے طلب
تیرا محبوب بنا عید کو میرا مرکا روزہ رکھا تو چھپا میں بھی اور ہو بھوک میں کھانا مجھے خلد کا امداد کیا اور بھیج کر ہر ایک بچہ میرا دل شاد اور بھیج کر ہر نکاح بچہ میرا دل شاد ایک جفا کیش نے پھر پہلو پہ نیزہ مارا چھن گیا توڑ کے سینے کو کلیجہ سارا پشت تازی پہ سنبھلنے کا نہ پایا گر گیا خاک پہ وہ عرش خدا کا اے گرد آلودہ قبائل شہ پر نور ہوئی ریت زخموں کے لیے ماں ہمیں کافور ہوئی اور شبیر پہ محمد والے محمد کا آواز بلند ابھی آپ نے کائنات شاعر آپ کو سنا جو بڑا ہی حدیث کا مرصع مرثیہ اور بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کیا کہوں بڑے عمدہ انداز میں اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے پیش کیا پروردگار اور شہزادی کو میں ظاہر کرتا اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں صرف دو جملے مرحوم کی تعزیت میں کرنا چاہتا ہوں شیر محمد صاحب سے میری بڑی قربت رہی ہے حالانکہ عمر میں بہت فاصلہ تھا مگر ہم دونوں دوست تھے اور وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں میں ان کے تمام عزیز و اقارب کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رب العزت میں دعا لوگوں کے پروردگارہ شہیدان کربلا کے صدقے میں مرحومین کے وارثین کو صبر جمیل عطا کرے اور مرحوم کے درجات کو بلند درود پڑھنا پڑتا چار مصرے مرحوم کی تعزیت کے لیے اس کے بعد صبر بولا کے ہی پہلے انہیں جزیرہ خضرا نصیب ہو پہلے انہیں آپ الہی عامل پہ کہیں گے تو میرے لیے وہی دار التحسین ہوگی کہ پہلے انہیں جزیرہ خضرا نصیب ہو پھر زیارت امام زمانہ نصیب ہو پہلے انہیں جزیرہ خضرا نصیب ہو
پھر زیارت امام زمانہ نصیب ہو، اور میری دعا ہے شیر محمد کے واسطے روزے جزا شفاعت زہرا نصیب ہو۔ ایک درود پڑھ کے میرا حوصلہ بڑھا دیں۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا آپ کے لیے۔ چار مصرے تازہ ہیں، روز پہلے کہے تھے، لیکن کہیں سے پڑھ رہا ہوں پہلی بار۔ ہمارا ایمان عقیدت کی بنیاد پر ہوتا ہے، عقیدت نہیں تو کچھ نہیں۔ اور یہاں شاعر اپنی عقیدت اور جذبات پیش کرنے کی کوشش کر رہا۔ عزائے شہ کو میرا زیب و زین لکھ دینا، عزائے شہ کو میرا زیب و زین لکھ دینا، مجھے غلام شہ مشرقین لکھ دینا۔ عزائے شہ کو میرا زیب و زین لکھ دینا، مجھے غلام شہ مشرقین لکھ دینا، اور قضا کے بعد شفاعت کے واسطے عارف میری جبی کو فقط یا حسین لکھ دینا۔ مجھے غلام شہ مشرقین لکھ دینا، قضا کے بعد شفاعت کے واسطے عارف میری جبی کو فقط یا حسین لکھ دینا، میری جبی کو فقط یا حسین لکھ دینا۔ لپا حیدر کا اگر نام نہیں آئے گا، لپا حیدر کا اگر نام نہیں آئے گا، موت کے کرب سے آرام نہیں آئے گا۔ لپا حیدر کا اگر نام نہیں آئے گا، موت کے کرب سے آرام نہیں آئے گا، اور عاقبت کے لیے اعمال کا توشہ رکھنا، مال و اسباب وہاں کام نہیں آئے گا۔ عاقبت کے لیے اعمال کا توشہ رکھنا، عاقبت کے لیے اعمال کا توشہ رکھنا، مال و اسباب وہاں کام نہیں آئے گا۔ مال و اسباب وہاں کام نہیں آئے گا۔ غم حسین منانا بڑی عبادت ہے، غم حسین منانا بڑی عبادت ہے، علم کے سائے میں آنا بڑی عبادت ہے۔ غم حسین منانا بڑی عبادت ہے، علم کے سائے میں آنا بڑی عبادت ہے، اور نماز روزہ سبھی فرض عین ہے، لیکن حلال رزق کمانا بڑی عبادت ہے۔ ہمیں حسین منانا بڑی عبادت ہے، ہم کے سائے میں آنا بڑی عبادت ہے، اور نماز روزہ سبھی فرض عین ہے، لیکن حلال رزق کمانا بڑی عبادت ہے۔ حلال رزق کمانا بڑی عبادت ہے۔ اور چار مصروں میں ایک بات درد سی ہے، جی چاہ رہا ہے پڑھ دوں، ایک درود پڑھ کے آپ اپنی بیداری کا یوں قصیدہ ہوا پانی پر رقم غازی کا، یوں قصیدہ ہوا پانی پر رقم غازی کا، موت نے چوم لیا نقش قدم غازی کا۔ یوں قصیدہ ہوا پانی پر رقم غازی کا، موت نے چوم لیا نقش قدم غازی کا، موت نے چوم لیا نقش قدم غازی کا، اور جو بڑے بھائی کی عزت نہیں کرتا عارف، وہ گنہگار اٹھائے عالم غازی کا۔ یوں قصیدہ ہوا پانی پر رقم غازی کا، موت نے چوم لیا نقش قدم غازی کا۔ کہ یوں قصیدہ ہوا پانی پر رقم غازی کا، موت نے چوم لیا نقش قدم غازی کا، اور جو بڑے بھائی کی عزت نہیں کرتا عارف، جو بڑے بھائی کی عزت نہیں کرتا عارف، وہ گنہگار اٹھائے نہ علم غازی کا، وہ گنہگار اٹھائے نہ علم غازی کا۔
شعر پڑھنا چاہتا ہوں. سلسلے کے لیے 2 شعر اور ساتھ لگانے پڑیں گے. ایک سلام ہے, پورا نہیں انتخاب کر کے پڑھ رہا ہوں کہ ابھی بات میرے استاد کا کلام پڑھا گیا, انقلاب سلسلے صاحب کا. استاد نے بات بہلول کی بھی کی, زبیدہ کی بھی کی, تو مجھے یاد آ گیا, میں نے کہا پڑھو, کیونکہ ہم نے تو انہی سے استفادہ کیا ہے. تو یوں کہا جائے کہ جب عشق کے جذبوں میں نظر آتی ہے جنت, جب عشق کے جذبوں میں نظر آتی ہے جنت, بہلول کے لفظوں میں نظر آتی ہے جنت. جب عشق کے جذبوں میں نظر آتی ہے جنت, بہلول کے لفظوں میں نظر آتی ہے جنت. اور اللہ ہرے ایمان زبیدہ کا تقاضا, مٹی کے گھروں میں نظر آتی ہے جنت. جب عشق کے جذبوں میں نظر آتی ہے جنت, بہلول کے لفظوں میں نظر آتی ہے جنت. اور اللہ ہرے ایمان زبیدہ کا تقاضا, مٹی کے گھروں میں نظر آتی ہے جنت. اور دیوانہ کہیں مانگ نہ لے پوری حکومت, دیوانہ کہیں مانگ نہ لے پوری حکومت, ایک شخص کو خوابوں میں نظر آتی ہے جنت. ایک شخص کو خوابوں میں نظر آتی ہے جنت, ایک شخص کو خوابوں میں. بھائی ظہیر صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ خدا آپ کو سلامت رکھے. درود پڑھے تمام مومنین کی سلامتی لکھی. جب عشق کے جذبوں میں نظر آتی ہے جنت, بہلول کے لفظوں میں نظر آتی ہے جنت. اللہ ہرے ایمان زبیدہ کا تقاضا, مٹی کے گھروں میں نظر آتی ہے جنت. اور دیوانہ کہیں مانگ نہ لے پوری حکومت, ایک شخص کو خوابوں میں نظر آتی ہے جنت. اور کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. میں بھی مانتا ہوں, لیکن ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہوتی صاحب. شعر سن لیں آپ, جنت تو ہے ماں کے قدموں میں. ماں تو ہند بنت عتبہ بھی تھی اور مرجانہ بھی تھی, لیکن نہیں, وہ مائیں ہوا کرتی ہیں زہرا کی کنیزیں. وہ مائیں ہوا کرتی ہیں زہرا کی کنیزیں, جن ماؤں کے قدموں میں نظر آتی ہے جنت. وہ مائیں ہوا کرتی ہیں زہرا کی کنیزیں. درود پڑھیں آپ حضرات, سرکار تشریف لا رہے ہیں. وہ مائیں ہوا کرتی ہیں زہرا کی کنیزیں, جن ماؤں کے قدموں میں نظر آتی ہے جنت. اور چلیے میں اب جو اجازت ہے سرکار, ایک مکالمہ ہے, وہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں ایک بار, 30 آراز سے پڑھ دوں, اور میں گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں, کوئی بات نہیں, کہ ایک سلام سے میں 2 شعر سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو. سماعت کر لیں آپ حضرات, درود پڑھیں آپ حضرات. شہزادے علی اصغر کے حوالے سے پرانا سلام ہے میرا, اس کا انتخاب 2 شعر پڑھوں گا. عصمت عالم عرفان تیرے ہاتھ میں ہے. تصور کریں, یہ شعر میں شہزادے علی اصغر کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ عصمت عالم عرفان تیرے ہاتھ میں ہے, اور فتح اسلام کا عنوان تیرے ہاتھ میں ہے. عصمت عالم عرفان تیرے ہاتھ میں ہے, فتح اسلام کا عنوان تیرے ہاتھ میں ہے. اور مٹھیاں بند ہیں اس طرح تیری اے اصغر, جیسے ظالم کا گریبان. عصمت عالم عرفان تیرے ہاتھ میں ہے, فتح اسلام کا عنوان تیرے ہاتھ میں ہے, اور مٹھیاں بند ہیں اس طرح تیری اے اصغر, جیسے ظالم کا گریبان تیرے ہاتھ میں ہے. جیسے ظالم کا گریبان تیرے ہاتھ میں ہے. اور اے شہنشاہ تبسم, تیری جرت کو سلام,
آج کی جنگ کا میدان، آج کی جنگ کا میدان تیرے ہاتھ میں ہے. اور دو شعر دوسری طرف سے کہ ہرملا تیروں کما پھینک دے توبہ کر لے. لطف لے مصرے کا کہ ہرملا تیروں کما پھینک دے توبہ کر لے، توبہ کر لے. تیرے ہی قتل کا سامان تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہی قتل کا سامان تیرے ہاتھ میں ہے. اور ایک بچہ بھی تیری ہستی مٹا سکتا ہے، ایک بچہ بھی تیری ہستی مٹا سکتا ہے. تیری عزت ارے شیطان تیرے ہاتھ میں ہے. درود پڑھیں آپ حضرات. میں مشکل سے 5-7 منٹ یا زیادہ سے 10 منٹ دوں گا اگر آپ برداشت کر لیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جو آپ کی بار بار درود پڑھ رہے ہیں وہ باجماعت پڑھے بھائی، جو پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے. میں نے جو کہا تھا کہ ایک مکالمہ ہے جوش ملیحہ باجی کے مرثیے کی ایک بیت کو میں نے تضمین کرنے کی کوشش کی ہے. اور دیکھیں ساجد بھائی، کوشش کی ہے اس کے اندر ایک بیت کے ارد گرد یہ کلام ہے، زیادہ نہیں 4-5 بند ہیں، کہ مکالمہ ہے، گفتگو ہے کہ میں پڑھ رہا تھا شوق سے تاریخ کربلا. میں پڑھ رہا تھا شوق سے تاریخ کربلا. ایک شخص ذی شعور خوش اسلوب من چلا، نظروں سے آشکار تجسس کا ولولہ. وہ مسکرا کے بولا تیرا رب کرے بھلا. بالکل متوجہ ہو کے سنیں گے تو لطف آئے گا. میں پڑھ رہا تھا شوق سے تاریخ کربلا. ایک شخص ذی شعور خوش اسلوب من چلا، نظروں سے آشکار تجسس کا ولولہ. وہ مسکرا کے بولا تیرا رب کرے بھلا. یہ کس کا ذکر خیر ہے تیری زبان پر، جس کے کرم کا سایہ ہے سارے جہان پر. یہ کس کا ذکر خیر ہے تیری زبان پر، جس کے کرم کا سایہ ہے سارے جہان پر. میں نے کہا کہ صاف ہے رخ میری بات کا، میں کر رہا ہوں ذکر شہ کائنات کا. وہ بولا میں فدائی ہوں لاتوں ملات کا. میں نے کہا کہ ڈھونڈ لے رستہ نجات کا. میں نے کہا کہ صاف ہے رخ میری بات کا، میں کر رہا ہوں ذکر شہ کائنات کا. وہ بولا میں فدائی ہوں لاتوں ملات کا. میں نے کہا کہ ڈھونڈ لے رستہ نجات کا. وہ بولا چاہیے مجھے حق زیب و زین کا. میں نے کہا کہ تھام لے دامن حسین کا. وہ بولا چاہیے مجھے حق زیب و زین کا. میں نے کہا کہ تھام لے دامن حسین کا. میں نے کہا کہ تھام لے دامن حسین کا. وہ بولا کائنات ہے یہ کس حسین کی. وہ بولا کائنات ہے یہ کس حسین کی. حق پر فدا حیات ہے یہ کس حسین کی. قرآن کے لب پر بات ہے یہ کس حسین کی. اور اتنی عظیم ذات ہے یہ کس حسین کی. اتنی عظیم ذات ہے یہ کس حسین کی. میں نے کہا حسین ہے وارث نزول کا، زہرا کا نور عین نواسا رسول کا. میں نے کہا حسین ہے وارث نزول کا، زہرا کا نور عین نواسا رسول کا. اور جس کو جبریل جس کو جھولا جھولاتے تھے وہ حسین، جس کے لباس خلد سے آتے تھے وہ حسین، جس کے علی بھی ناز اٹھاتے تھے وہ حسین، اور جس کو نبی زبان چساتے تھے وہ حسین. اور جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. وہ بولا سن کے مدح شہ کائنات کی، مجھ کو تلاش تھی اسی راہ نجات کی. وہ بولا سن کے مدح شہ کائنات کی، مجھ کو تلاش تھی اسی راہ نجات کی. اور سیاہی ختم ہو گئی دشت حیات کی، منزل یہی ہے میرے لیے التفات کی. محروم ہوں عطائے شہ مشرقین سے، مجھ کو بھی ایک بار ملا دے حسین سے. مجھ کو بھی ایک بار ملا دے
حسین سے آخری من پڑھ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ رکھے تجھے رب عز و جل، میں نے کہا کہ رکھے تجھے رب عز و جل، مائل ہے سوئے راہ ہدایت تیرا امن، اور صحرائے تیرگی کے خیالات سے نکل باغ حسینیت کی طرف میرے ساتھ چل۔ صحرائے تیرگی کے خیالات سے نکل باغ حسینیت کی طرف میرے ساتھ چل، ہم رتبہ جان اور زہیر ابن قین ہیں، کرب و بلا میں پورے 72 حسین ہیں۔ ہم رتبہ جان اور زہیر ابن قین ہیں، کرب و بلا میں پورے 72 حسین ہیں۔ میں ایک بار پھر سے تمام وارثین کو مرحوم کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور جاتے جاتے جو مصرے 4 میں نے شروع میں پڑھے تھے انہیں میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ پہلے انہیں جزیرہ خضرا نصیب ہو، پھر زیارت امام زمانہ نصیب ہو، میری دعا ہے شیر محمد کے واسطے، روزے جزا شفاعت زہرا نصیب۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام اور عزت و انکسار کے ساتھ ملتمس ہوں خدمت عالیہ عالی جناب سید محمد فصیح حیدر صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہماری رہنمائی فرمائے۔ ایک درود پڑھ کر آپ ان کا استقبال کریں۔